2025 کے مونسون کے بعد ایک نیشنل اسٹریٹجی کا ایک وعدہ ہوا تھا کہ ہم اگلے سال 2026 سے پہلے ایک ایسا نظام وضع کر سکیں جو آنے والے دنوں میں ہمارے اس سال کی طرح کا نقصان نہ ہو یا اس سے کم ہو۔ گلوبلی جب کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان کو چوتھے یا پانچویں نمبر پہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں اونچا خطرناک حد تک اونچی جگہ پہ محسوس کرتے ہیں۔ پاکستان کی یہ جو کیفیت ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک ریئلٹی ہے، اور انفارچونیٹلی ہر سال اس کی انٹینسٹی میں، اس کی فریکوینسی میں اور اس کے ڈیمیج کے امپیکٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چونکہ گلوبلی ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں، ہمارا سردیوں کا سپین کم ہوگا، بٹ اس سال سردیوں کی جو انٹینسٹی ہے اس میں پھیلاؤ زیادہ نہیں ہے، بٹ اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان یا ہمارے شمالی علاقہ جات میں معمول سے تھوڑی زیادہ برف پڑے گی۔ اس کے بعد جو ہی جب ہیٹ ویو کا شروع ہوگا آغاز، تو مارچ سے اپریل مئی کے دوران یہ شاید وقت سے پہلے یا ضرورت سے زیادہ پگھلے، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے علاوہ پاکستان NDMA کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر میں، جہاں پر یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم 6 سے 8 مہینے پہلے اپنے ڈیزاسٹرز کی نہ صرف ٹریجیکٹریز بناتے ہیں بلکہ اس کے اندر آنے والے امپیکٹ کو بھی ریزنیبلی 95% سے زیادہ ایکوریسی کے ساتھ بتا سکتے ہیں۔ جو 2026 کے اسٹیمیٹس ہیں وہ اس سال سپٹمبر میں جب پرائم منسٹر صاحب گلگت تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر اس کانفرنس کے دوران بتایا گیا تھا کہ یہ 2026 کی پہلی کانفرنس کے طور پہ شمار ہوگی، کہ ہم آنے والے 10 مہینوں میں یا جیسے 300 دن کا ایک پلان مرتب کرنا فیصلہ ہوا، اس میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں 2026 کے مونسون میں اس سال کے مونسون کی نسبت سے تقریباً 22 سے 26% زیادہ انٹینسٹی متوقع ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ وقت سے ضرورت سے زیادہ یا وقت سے پہلے یہ گلیشیئرز کی میلٹنگ ہوگی، جس کی وجہ سے جس طرح اس سال مونسون میں ہم نے گلوف کے پھٹنے سے لے کر فلیش فلڈنگز گلگت بلتستان میں، کلاؤڈ برسٹ اور مونسون لینڈ سلائڈز کے بعد یہ سارا فنومنا ہم نے اپنے ریور کوریڈورز میں یعنی پنجاب اور اپر سندھ میں بھی دیکھا۔ تو یہ تمام فساد جو تمام قسم کے مونسون کے امپیکٹ تھے وہ اس سال، اور اربن فلڈنگ جو کراچی میں دیکھی گئی وہ شامل تھی۔ تو مونسون کے جتنے بھی ممکنہ کمپوننٹس ہو سکتے تھے وہ 2025 میں پاکستان نے برداشت کیے، اور جس طرح بتایا گیا ہم نے 31 لاکھ لوگوں کو دریا کے ریورائن فلڈز کی زد سے نکالا۔ الحمدللہ تقریباً تمام لوگوں کو سیفٹی مقامات پر پہنچایا گیا، تمام اداروں نے، جس میں ملٹری، ریسکیو کے اداروں نے، NGOز نے اور ہمارے لوکل والنٹیئرز نے کام کیا، وہ تمام اس میں اس کاوش میں شامل تھے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے جو ایفرٹ کی ہے، جس طرح جب ان لوگوں کو ٹیمپرری کیمپس میں رکھا گیا، جیسے آنریبل منسٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ 30 سے 40 لاکھ لوگ اگر 3 سے 4 مہینہ ایک جگہ رہیں گے تو ان کی ایک لاجسٹک سسٹیننس کی ریکوائرمنٹ ہے، ان کے کھانے پینے کی، اسکول کی، ہیلتھ کی، جو ایک ریزنیبل ایک فائنینشیل سٹریس ہے، جس کو اس سال صوبوں نے اور فیڈرل نے مل کر اس کو پورا کیا ہے۔ بٹ آنے والے دنوں میں جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ 20 سے 26% زیادہ مونسون کی انٹینسٹی متوقع ہے۔ لا نینا اور ایل نینو کے جو ٹپیکل پیٹرنز ہوا کرتے ہیں اس میں بھی اگلے سال شاید اوائل میں لا نینا کا زیادہ تاثر میں سامنے آ رہا ہے، بٹ یہ جون یا جولائی میں آ کے لا نینا تقریباً کم ہو جائے گا، لیکن جو باقی ہمارا ہیٹ ویو کی وجہ سے جو گلیشیئر میلٹنگ کی سٹریس ہے وہ اس میں اضافے کا امکان ہے۔ اس سفر ہم نے جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے ساتھ مل کے اور صوبوں کے ساتھ مل کے اپنی ایک اسٹریٹجی، اپنی سمت کا تعین کرنا ہے، اس میں تمام ایسے کام ہیں جو فیڈرل نے اور صوبوں نے مل کر کرنے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے۔ منسٹریل لیول پہ پرائم منسٹر آفس سے، پاکستان آرمی کی طرف سے اور تمام وہ ادارے جو نیشنل ریپرزنٹیشن رکھتے ہیں، وہ تمام اپنے صوبوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ہم نے 300 دنوں کا ایک پلان بنا کر منسٹر آف کلائمیٹ چینج اور باقی منسٹریز کے ساتھ مل کے اپنی صوبوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ ہمارے خیال میں یہ وہ اقدامات ہیں جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں یا آنے والے مونسون میں ہمارے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ ٹورزم ریلیٹڈ ریکمنڈیشنز بھی آج ڈسکس ہوئی ہیں، جس میں جیسے خطرناک دنوں میں یہ جب ہم جون جولائی کے اوائل میں پہنچیں گے تو ان خطرناک علاقوں میں موومنٹ کو بھی کنٹرول کیا جائے یا ٹورزم کو ریسٹرکٹ کیا جائے، تاکہ ہمارے لوگ جو تیار نہ ہوں یا جس علاقے میں وہ تیاری اس لیول کی نہ ہو کہ لوگوں کو بچایا جا سکے، تو وہاں پر تھوڑا سا آمد و رفت کو لمیٹڈ وقت کے لیے تھوڑا محدود کر دیا جائے۔ ڈیزاسٹرز کے جو ریور کوریڈور میں اس سال جو ہم نے راوی، چناب اور ستلج میں جو سیلاب دیکھا ہے، اس کو ہم نے مختلف طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ انڈس اور جہلم پر تو ہم ڈیمز کی بات کر سکتے ہیں،
یہ جو 3 دریا ہیں ہمارے مشرقی دریا جس میں صرف 2 سے 2.5 مہینے پانی زیادہ آتا ہے، اس کو ہم نے مینیج کرنے کے لیے کچھ ریکمنڈیشنز بنائی ہیں، وہ ہم صوبوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس پانی کو ہولڈ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. جیسے بھی ذکر فرمایا گیا کہ ہائیڈرولک سٹرکچرز کی بہتری کی ضرورت ہے، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کی بہتری کی ضرورت. جہاں اس سال جو امپیکٹ ہوا ہے انفراسٹرکچر کے اوپر، ایگریکلچر کے اوپر اور ہائیڈرولک سٹرکچرز کے اوپر، اس تمام کو ہم اپنے لیے ایک ٹیمپلیٹ یا نمونے کے طور پہ رکھ کر اپنے تمام صوبوں کے ساتھ وہ تمام سفارشات شیئر کریں گے، وہ ریکمنڈیشن شیئر کریں گے جو ہم اور ہمارے سے بڑے ادارے کچھ گلوبل لیول کے UN آرگنائزیشن وغیرہ نے مل کر بنائیں گے. اس سے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ نقصانات کم ہوں گے. اور اگر جیسے ابھی بات ہوئی، اگر ہم اپنے ان تمام لوگوں کو جن کو اس سال ہم نے کشتیوں میں لے کر باہر نکالا ہے دریاؤں کے واٹر ویز سے، کیونکہ وہ موسٹلی انکروچمنٹس میں رہ رہے تھے یا ایسے علاقوں میں رہ رہے تھے جو نشیبی تھے، تو ان کو اگر ہم ارلی وارننگ پہلے سے 4 سے 6 مہینے یا 4 سے 6 ہفتے بھی پہلے ان کو پہنچا دی جائے، تو اس میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں جو شاید چل کر یا گاڑیوں میں نکل آئیں گے. تو اس لیے جو ڈیزاسٹرز ارلی وارننگ کی ڈبیٹ ابھی ہوئی ہے، اس میں ہمارا جو نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر یا NDMA کے پاس جو کیپیبلٹی ہے، ہم تمام دنیا کے سیٹلائٹس اور سینسرز کو ملا کر تقریباً 6 سے 8 مہینے پہلے اپنے صوبوں کو بتا دیتے ہیں کہ آنے والے 6 سے 8 مہینوں میں یہ جو نقصانات ہو سکتے ہیں یا امپیکٹ ہو سکتا ہے ڈیزاسٹر کا، وہ کتنا ہوگا. اس کو ہم مزید میچور کریں گے، اور جیسے جیسے ہم ڈیزاسٹر کے نزدیک پہنچتے ہیں تو اس وقت میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹس یا باقی وہ ڈپارٹمنٹ جو ویدر کی وارننگس کو اپڈیٹ کرتے ہیں، وہ اسی انفارمیشن کو اپڈیٹ کرتے ہیں. سو ڈیزاسٹر ارلی وارننگ کا جو انٹیگریشن کا پروسیس ابھی منسٹر صاحب نے فرمایا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پروسیس کو ایسے ریفائن کرے گا کہ لانگ رینج ارلی وارننگ ڈیزاسٹرز کی وہ NDMA یا NEOC کریٹ کرے گا، اور پھر باقی ادارے جس کے پاس ایگریکلچر کی انفارمیشن ہے، اریگیشن کی ہے، واٹر سٹرکچرز کی ہے یا ویدر کی ہے، وہ اس کو آنے والے دنوں میں اپڈیٹ کریں گے تاکہ لوگوں کے پاس سگنیفیکنٹ رسپانس ٹائم ہو. یعنی کچھ دنوں یا کچھ گھنٹوں سے زیادہ ہم ہفتوں کی بات کریں تو ہماری صوبائی حکومتیں ان لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچا سکیں گی. جیسا کہ ان کو ریلیف میں ان کو آسانی کا مرحلہ جب ڈسکشن ہوگی، تو وہ علاقے جو دریاؤں کے ساتھ ساتھ ہیں ان کو ہائی ولنریبلٹی انڈیکس یعنی سیلاب سے متاثر ہونے والی زیادہ اس کی ولنریبلٹی زیادہ ہے، تو ان کے جو نیبرنگ ڈسٹرکٹس ہیں یعنی ان کے پڑوس میں یا اس کے فردر ایڈجسٹنٹ ایریاز میں، وہاں پر یہ کیپیسٹیز ریز کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ گورنمنٹ بلڈنگس کو، اسکولوں کو، ہاسپٹلس کو ہم ٹیمپرری شیلٹرز میں پہلے سے ڈکلیئر کر دیں، پہلے سے ان کی ریکانسنس ہوئی ہو، وہاں پر ملٹری اور ایریا فارمیشنز کے ساتھ مل کر وہاں پہ لاجسٹکس کی سٹاکنگ ہو، دوائیوں کی سٹاکنگ ہو، اسکولوں کا بندوبست ہو، تاکہ جب جتنے 4 سے 6 ہفتے ان لوگوں نے اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ ڈسپلیس ہونا ہوگا تو ان کو وہاں پر کیا ضروریات، کیا سہولیات میسر کی جا سکیں گی. ہم یہ آج وزیر اعظم صاحب نے یہ جو پلان اپروو کیا ہے، اس کو آنریبل منسٹر صاحب، منسٹر پلاننگ اور ہم لوگ بھی اپنے صوبوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مشاورت کے لیے لے کر جائیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں گلگت بلتستان KP کے یہ جو شروع میں انشاءاللہ جب ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہوگی تو ہم وہ جگہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جہاں پر اگلے سال آنے والے دنوں میں لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے، جہاں پر فلیش فلڈنگ کا خطرہ ہے، جو گلوف یعنی جھیلوں کے پھٹنے کا اندیشہ ہے، جیسے ابھی منسٹر صاحب نے فرمایا. پہلے یہ گزشتہ 2 سے 3 سالوں میں یہ 30 سے 35 زیادہ ہائی ولنریبلٹی والی گلوف کی سائٹس، آج یہ تقریباً 50 سے زیادہ ہو چکی ہیں. پاکستان کے شمال میں جو 7,500 گلیشیئرز موجود ہیں، اس میں سے بیشتر ایسے ہیں جو اس وقت گرم یعنی ہیٹ ویو یا ہائی ٹیمپریچرز کی وجہ سے ان کی پگھلنے کی رفتار 2 سے 3% ہر سال بڑھ رہی ہے، جس کے ذریعے آنے والے دنوں میں نہ صرف فلیش فلڈز ہوں گے بلکہ باقی اناملیز یا ڈیزاسٹر کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے.